رانا سندھوا کے ساتھ میری بڑی پرانی یادیں وابستہ ہیں۔ ایک تو ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی ہے، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پڑھتے رہے۔ اپنی طالب کے زمانے میں یہاں مرکزی مسجد میں پڑھتے رہے ہیں۔ ایک وہ عقیدت ہماری وٹالہ سندھوا سے، پھر آج سے کوئی نصف صدی پہلے کی بات ہے، میں یہاں بہت آیا کرتا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق صاحب، آپ کو یاد ہوں، مجھے یاد ہے، مرکزی مسجد میں ان کی خدمت میں ان کے ساتھ ہم آیا کرتے تھے۔ یہاں سال میں ایک آدھ چکر لگا کرتا تھا ان کے زمانے میں۔ یہ دوسری نسبت ہے۔ پھر حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں ہماری آواز تھے، ہماری علامت تھے، دینی جد و جہد کے عنوان تھے۔ زندگی بھر انہوں نے دین کی تعلیم کے لیے، دینی تحریکات کو فروغ دینے کے لیے اور حمیت اور غیرت کو بیدار کرنے کے لیے زندگی بھر انہوں نے محنت کی ہے۔ ان کے پاس بھی آنا جانا رہتا تھا۔ تو یہ تین حوالے ہیں میرے پاس وٹالہ سندھوا کے ساتھ، کہ میرا تعلق وٹالہ سندھوا سے ہے اور موٹر وے نے اور قریب کر دیا۔ یہ چوتھا والا موٹر وے نے یہ واسطے اور کم کر دی۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز اپنے بچے حبیب اللہ فاروقی کا اور ان کے رفقا کا، انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور مجھے آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کا اور کچھ سننے کا اور کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ دو تین باتیں عرض کروں گا۔ ابھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دامن برکاتہم گفتگو فرما رہے تھے اور تاریخ کا حوالہ دے رہے تھے۔ تو میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، تو میرا وہ رگ پھڑک اٹھی۔ میں دو باتیں تاریخ کے حوالے سے کروں گا۔ مدرسے میں بیٹھے ہیں، فاروقیہ میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، درسگاہ میں بیٹھے ہیں۔ درسگاہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ جانتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کے ضلع کے ہی تھے، سیالکوٹی ہے، اور ہمارے قومی رہنماؤں میں صف اول کے رہنماؤں میں اللہ پاک نے ان کو بڑی عظمت دی تھی، بڑا کام لیا ان سے، بڑی عظمت، بڑی خدمت، اور نئی نسل کی آبیاری، ذہنی آبیاری میں سمجھتا ہوں جتنا کام اقبال کا ہے ہماری نئی پود کے لیے، جدید تعلیم یافتہ نسل کو دین سے وابستہ رکھنے کے لیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو ان کے اندر گرم کرنے کے لیے جتنا کام اقبال نے کیا ہے شاید کسی اور کسی بنا۔ ایک اقبال ہے جو آپ کے ضلع کا ہے، ایک بندہ اور ہے جو آپ کا پڑوسی ہے، ظفر علی خان۔ میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری نئی نسل، جس کو ہم جدید تعلیم یافتہ کہتے ہیں یا جس کو ہم علی گڑھ کا دائرہ کہتے ہیں، یا اس نسل کو، نئی پود کو دین کے ساتھ وابستہ رکھنے میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے ساتھ وابستہ رکھنے میں، عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ رکھنے میں، اور دین کی بنیادوں پر مستحکم کرنے میں بہت سے لوگوں کے بڑے کام ہیں، لیکن یہ چونکہ ہمارے علاقے کے ہیں نا، اپنے علاقے کے بندے باہر ترجیح دینی چاہیے کہ ایک سیالکوٹ کے ہیں اور دوسرے کس کے ہیں؟ وزیر آباد کے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ علامہ اقبال نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، اسپین گئے تھے یہ، اندلس، اسپین، اندلس، آپ کے ذہن میں اگر نام ہو، اندلس پہ مسلمانوں نے حکومت کی، کتنا عرصہ کی ہے کو پتہ؟ 800 سال۔ اور یہاں ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کیا پورے ہندوستان پر کتنے سال؟ 1000 سال۔ اسپین پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے 800 سال، اور انڈیا پہ، مجموعی انڈیا پہ مسلمانوں نے مغلوں کے دور میں، اور تغلق کا دور ہے، اور سوری کا دور ہے، اور لمبے قسم غزنوی کا دور ہے، ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے۔ اندلس سے جب مسلمانوں نے فوجی شکست کھائی ہے، اس کے بعد آج اندلس میں مسلمان کہیں نظر آتے ہیں؟
کیوں جی؟ وہاں آپ کو فاطمہ اسٹریٹ ملے گی، فاطمہ نہیں ملے گی۔ علی روڈ بھی ملے گا، علی نہیں ملے گا۔ فاروق پارک ملے گی آپ کو، فاروق نہیں ملے گا۔ یہ تبدیلی وہاں آ گئی، آئی ہے یا نہیں آئی؟ نظر آ رہی ہے۔ وہاں جب مسجد ویران ہیں، محلوں میں نام پرانے ہیں، بندہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تبدیلی وہاں تو آ گئی 800 سال کی حکومت کے بعد بھی۔ جب ہم وہاں سے گئے تو گئے، آؤٹ ہو گئے۔ یہاں ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے اور بڑی ٹیکے کے ساتھ کی ہے، لیکن جب گئے چلے گئے ہیں یا ہیں؟ جی بیٹھے ہیں یا آؤٹ ہو گئے؟ پہلی پوزیشن میں اس سے بہتر پوزیشن میں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 1757 میں انگریز گھسا تھا یا 1857 پہ پورا کنٹرول کیا تھا؟ 250 سال ہو گیا نا، کتنا ہوا ہے؟ 250 سال کے بعد آج رزلٹ دیکھیں، آج مسلمان یہاں ہے یا نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ انڈیا میں نہیں ہے، ہم سے زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں نہیں ہے، برما میں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے۔ پورے خطے میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے یا کچھ زیادہ ہوئی ہے؟ 3 گنا ہے، 3 گنا زیادہ ہوئی ہے۔ مدارس بند ہو گئے یا زیادہ ہوئے؟ دین کے ساتھ تعلق کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ اقبال جب اسپین کو دیکھ کر آئے نے جملہ کہا تھا، جو جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، یار یہ مدرسے جس طرح کام کر رہے ہیں نا، ان کو کرنے دو، ان کو نہ چھیڑو۔ یہ مدرسہ اگر نہ رہا تو نتیجہ کیا ہوگا میں اسپین میں دیکھ آیا ہوں۔ اقبال کا کہا، مدرسے اگر ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے میں اسپین میں دیکھ آیا ہوں۔ اس لیے میری قوم سے اپیل یہ ہے، اقبال کہہ رہا ہے کہ مدرسے کو اسی حالت میں رہنے دو، اس کو کام کرنے دو، اس کی چھیڑو نہیں۔ ایک واقعہ تو میں، کیونکہ آپ کے ضلع کا رہنے والے آپ کے ضلع کے تھے، لیکن پوری قوم کے رہنما تھے۔ دوسری بات، ابھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ابھی جو کشمکش ہے دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ ایک کشمکش تو مذاہب کے درمیان ہے، ایک بڑی کشمکش جو ہے بلیورز اور نان بلیورز کے درمیان۔ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ قبر ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت ہے کہ نہیں ہے؟ ذہن تو پرانا ہے لیکن اب یہ پھیل رہا ہے، آپ کی یونیورسٹی میں بھی آ گیا ہے، نئی پود میں پھیلا ہے نہیں پھیلا؟ دنیا بھر میں یہ اس وقت جو کشمکش ہے، اس کشمکش میں ایک معیار ہمارا ہے، ایک مغرب کا ہے۔ خدا کی بات کرنا، رسول کی بات کرنا، قیامت کی بات کرنا، کتاب کی بات کرنا، قبر کی بات کرنا، اس کو مغرب کہتا ہے یہ دقیانوسیت ہے، یہ قوم کو گمراہ کرنے والی بات ہے اور یہ شر پیدا کرنا ہے۔ ایک واضح فرق ذہن میں رکھ لیں، ہمارے نزدیک شر کیا ہے؟ خدائی تعلیمات سے انحراف، قرآن و سنت سے انحراف کیا ہے؟ شر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، انبیاء کے تعلیمات سے انحراف کیا ہے؟ شر۔ اپنی خواہشات پہ عمل کرنا کیا ہے؟ شر۔ مغرب کہتے ہیں نہیں، ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے، ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے کسی کی۔ مغرب کے نزدیک خدا کی بات کرنا، رسول کی بات کرنا، قبر کی بات کرنا، حشر کی بات کرنا، جنت کی بات کرنا، دوزخ کی بات کرنا اور کمٹمنٹ قائم کرنا، یہ شر ہے۔ اس تناظر میں دی انڈیپینڈنٹ، برطانیہ کا ایک بڑا اخبار ہے، دی انڈیپینڈنٹ، دنیا کے بڑے اخباروں میں ہے، لندن سے چھپتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، میں لندن بہت جاتا رہا ہوں، ان دنوں میں بھی وہی تھا۔ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی برمنگھم میں، سالانہ ہوتی، اب بھی ہوتی ہے، سالانہ عالمی ختم نبوت کانفرنس برمنگھم میں ہوتی ہے۔
عالمی مجلس تحفظ خط ملک کے زیر اہتمام میں 25 سال مسلسل جاتا رہا ہوں. اب ویزا نہیں دیتے اس لیے نہیں جاتا، ورنہ شاید ویزا دے تو آج شام پرواز کر جاؤں. وہ کانفرنس سے پہلے دی انڈیپینڈنٹ نے ایک رپورٹ چھاپی کہ دنیا میں شرق کے مراکز کون سے، دنیا میں شر کہاں سے پھیلا، شر کے سرچشمے کون سے ہیں اور شر کے مراکز کون سے ہیں. پوری تحریر کا تجزیہ یہ ہے، اس نے کہا کہ یہ خدا، رسول، قیامت، جنت، دوزخ، ما بعد الموت زندگی، یہ شر کون پھیلا رہا ہے؟ جنوبی ایشیا کے دینی مدارس. دنیا میں جہاں کہیں بھی بات ہے، ان کا کوئی شاگرد یا شاگرد کا شاگرد بیٹھا ہوا ہے وہاں، یہ باتیں کرتے ہیں کیا قبر کی، یہ باتیں کرتے ہیں حشر کی، یہ باتیں کرتے ہیں شریعت کی، یہ باتیں کرتے ہیں قرآن کی، یہ باتیں کرتے ہیں سنت کی. اس نے کہا کہ دنیا میں شرق کے سرچشمے کون سے ہیں؟ جنوبی ایشیا کے دینی مدرسے، اور ان کے 2 ہیڈ کوارٹر ہیں. وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، پورے صفحے کی رپورٹ ہے، نیچے رپورٹ ہے، اوپر 2 تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ 2 سرچشمے ہیں، یہاں سے یہ منبع پھوٹتا ہے. ایک ہے بستی نظام الدین کے تبلیغی مرکز کی، اور دوسری ہے دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کی. میں نے وہ جتنے رپورٹ چھپی، پورے صفحے کی رپورٹ تھی. اتفاق کی بات کہ ختم العلم کانفرنس تھی 2 دن بعد، اور یہ کانفرنس میں کچھ بہت غصے، ہمیں بسوں کو غصہ بہت آتا ہے. بعض باتیں غصے کی نہیں ہوتی، سمجھداری حکمت کی ہوتی ہے. ہمارے بہت سے 3-4 مقررین نے وہاں بازو چڑھا کے اس کے خلاف یہ کر دیا، تم نے ہمیں یہ کہا، وہ کہا، فلاں کہا، فلاں کہا، فلاں کہا، سر کے سرچشمے ہے. اتفاق کے 3-4 مقررین کے بعد میری باری آ گئی، مجھے انہوں نے وقت دیا. میں نے کہا یار میں تو دی انڈیپینڈنٹ کا شکریہ ادا کرنے آ رہا ہوں. میں اوپن جلسے میں نے کہا میں تو دی انڈیپینڈنٹ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ تمہاری بڑی مہربانی، تمہارا شکریہ، تم نے بہت اچھا کیا. مجھے رپورٹ سے اتفاق ہے. جس کو تم شر کہتے ہو اس کے 2 سرچشمے ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ، ایک مینوفیکچر ہے، دوسرا ڈسٹریبیوٹر ہے. اس شر کے ایک مینوفیکچر ہے کون؟ دارالعلوم، اور دوسرا ڈسٹریبیوٹر ہے کون؟ بستی نظام الدین. پوری دنیا پر ڈسٹریبیوٹ کر رہا. میں نے کہا میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، تم نے بالکل صحیح تجزیہ کیا. جس کو تم شر کہتے ہو اس کے 2 سرچشمے ہیں، ایک مینوفیکچر ہے، دوسرا ڈسٹریبیوٹر. اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کس بات پر؟ تم نے دنیا پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہماری لڑائی کس سے ہے. تمہارے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ تم جو دنیا بھر میں دہریت اور خدا کی نافرمانی اور خدا کا انکار، اور جو تم دنیا بھر میں یہ تہذیب پھیلانا چاہتے ہو، تم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ تمہارے راستے میں رکاوٹ کون ہے. اور میں اس کی نشاندہی پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک تمہیں. کیا یہ بات ٹھیک؟ مدرسہ کیا ہے؟ اقبال کی زبان میں وہ ہے، اور دی انڈیپینڈنٹ کی زبان میں مدرسہ کیا ہے؟ آج کی تہذیبی الغار کے مقابلے میں ناقابل تسخیر مورچہ. آج کی فکری جنگ، تہذیبی جنگ، اعتقادی جنگ، فلسفے کی جنگ، فکر کی جنگ، اس کے مقابلے میں وہ مورچہ جس کو آج تک فتح نہیں کیا جا سکا اور قیامت تک فتح نہیں کیا جا سکے گا، وہ مورچہ کون سا ہے؟ اللہ اس مدرسے کو قائم رکھے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. یہ مدرسہ، یہ تو ایک مدرسہ ہے. مدارس کی اس وقت پاکستان، انڈیا، مدرسے ایک جیسے ہی ہیں. ان میں مدارس کی تعداد جو ہے نا، یہ مدارس جنوبی ایشیا میں، جس کو ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں یا اب سارک کے نام سے، 1 لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں.
اور 1 لاکھ مدرسے میں کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ یہ تعداد جب دیکھتا نا مغرب، دماغ پھٹ جاتا اس کا، یار اتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابھی رائمنڈ کا اجتماع ہوا ہے، میں بھی رات گیا تھا، حاضری دے کر آیا ہوں۔ 4 حصوں میں تقسیم ہونے کے باوجود وہاں کی رونق میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ وہی 2 سرچشمے ہیں، وہی 2 سرچشمے ہیں۔ آج مغرب کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے یار اتنے لوگ خدا کا نام لینے والے ہیں، اتنے رسول کا نام لینے والے ہیں، اتنے قیامت کی بات کرنے والے ہیں، اتنے شریعت کی بات کرنے والے ہیں۔ تو میں علماء کرام سے عرض کیا کرتا ہوں، یار اپنے آپ کو مورچہ سمجھو۔ آپ مورچہ ہے، مورچے سے مراد ہتھیار نہیں ہے، مورچے سے مراد فکر ہے، علم ہے، فکر ہے، تہذیب ہے، فلسفہ ہے، اور اس حساب سے آنے والے اور موجودہ چیلنج کا مقابلہ کرو۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ میں اقبال کی بات دہراؤں گا، اگر یہ خدا نخواستہ یہ درمیان سے ہٹ جائے کون ہوگا؟ کون مقابلہ کرے گا؟ اس مقابلے کے لیے 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس مدرسے کو کمزور نہ ہونے دو یار۔ کوئی قوم بھی اپنے قوم مورچے کو کمزور کرتی ہے تو قوم مار کھا جاتی ہے۔ یہ مدرسہ آپ کا علمی مورچہ ہے، فکری مورچہ ہے، تہذیبی مورچہ ہے، ثقافتی مورچہ ہے، کلچرل مورچہ ہے۔ اس کو کمزور نہ ہونے دو، نہ مدارس کو نہ مدرسے کو۔ اسی ضمن میں ضمنی بات یاد کرنا چاہوں گا، آپ کا یہ مدرسہ آپ کے علاقے کا مرکز ہے، اس کو آپ منظم کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہونا چاہیے اس کو اس دور پہ، جو دور مولانا احسان اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اس دور پہ واپس جانا چاہیے۔ کس نے کرنا ہے؟ گجرانوالے والے نے یا نارووال والوں نے؟ ایک بات تو میں آپ سے، علاقے کے علماء سے بھول جاؤ باقی باتیں، اس مدرسے کی مرکزیت بحال کرو اگر کام کرنا ہے تو، اور اگر نہیں کرنا پھر آپ کی بات۔ اگر علاقے میں دینی جد و جہد کو منظم رکھنا ہے، میں بالکل 2 ٹوک عرض کر رہا ہوں، دینی جد و جہد کو منظم رکھنا ہے، طاقت دینی ہے تو اپنے مرکز کو مضبوط کرو۔ مرکز مضبوط ہوگا تو کام مضبوط ہوگا، مرکز کمزور ہوگا تو کام نہیں رہے گا۔ ایک اور دوسری اور آخری بات، علماء کرام سے میری گزارش، ہر علاقے کو علماء کرام سے گزارش رہتی ہے، آپ سے بھی گزارش کروں گا، یا چھوٹی موٹی باتیں آپس میں ہوتی رہتی ہیں، چھوڑیں ان کو، اکٹھے بیٹھنے کا اور اکٹھے نظر آنے کا اہتمام کرو۔ آپ کی اصل قوت کیا ہے؟ ایک علاقے کے علماء 50-100 علماء 2 مہینے کے بعد اکٹھے بیٹھ کر صرف چائے پی لینا، صرف چائے، کچھ نہ کریں، لوگوں کو نظر آ جائیں کہ مولوی اکٹھے بیٹھ گئے، تو جس کے کوئی اثرات محسوس ہوں گے؟ کچھ لوگ چائے پئیں صرف، باقی امور زوائد ہیں۔ مہینے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرو یار، ایک دوسرے کے ساتھ شکوے شکایتیں کی ٹانگیں نہ مت کھینچا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھو وقتاً فوقتاً۔ علاقے کے علماء کو الحمدللہ میں آج سے 20 سال پہلے سے یہ آواز لگا رہا ہوں، اور میں دنیا ملک کے مختلف حصوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ذوق پیدا ہو رہا ہے۔ جماعتیں اپنی قائم رکھو، اپنے حلقے قائم رکھو، جماعتیں قائم رکھو، لیکن کبھی کبھی مل کے بھی بیٹھ جایا کرو۔ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ کبھی کبھی یار اپنے کام کرتے رہے۔ آپ کا جو دائرہ ہے، ہمارے 5-6 دائرے ہیں بڑے بڑے، میں نام اس وقت نہیں لیتا، لیکن اپنے دائرے قائم رکھیں یار، کوئی کمی نہ آنے دیں۔ لیکن کبھی کبھی آپ مہینے 2 مہینے میں اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کا حال پوچھ لیا کریں
تو کیا جاتا ہے؟ جاتا ہے یا آتا ہے؟ آتا. جیسے میری گزارش یہ ہے علاقے کے علماء سے، میں نے 2 گزارشات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں. پہلی بات، اس مرکز کو مضبوط کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں. بچہ ہمارا، بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا کرتے. جب بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا، بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ بچہ ہمارا، ایک مرکز کو مضبوط کریں، اس کو آباد کریں. اور دوسری بات، آپس میں مل بیٹھنے کا تمام تر جھگڑوں کے باوجود. یار جھگڑا کرنا ضروری، جھگڑا ہوتا ہے، کرنا ضروری ہوتا ہے. آپس میں مل بیٹھ اکٹھے بیٹھ جایا کریں. ایک ہم نے گجرانوالے میں ایک اہتمام اور کیا ہوا، ہم تو خیر دوسرے مکاتب فکر بھی اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. دعوت اس دفعہ دعوت اب آپ کے پاس ہے جی، تو آپ کے پاس ہے جی. ہم تو دعوتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی. لیٹ ہو جائیں تو دوسرے مسلک کے لوگ یا بولے صاحب کافی عرصہ ہو گیا چائے نہیں پیتی. ہمارا تو ماحول الحمدللہ بالکل مختلف ہے، لیکن آپ اپنے مسلک کے لوگ تو اکٹھے ہونا. علماء کرام اپنے مسلک کے اکٹھے ہو جایا کریں یار. اور اپنے ساتھ دیندار ساتھیوں کو، چودھری صاحبان، ان کو بھی ملائیں. اس سے مولویوں کا کام نہیں ہے. وکیل ہیں، قانون دان ہیں، تاجر ہیں، چودھری ہیں، ان کو بھی ساتھ ملایا کریں یار. کبھی اکٹھے بیٹھ گئے، اور جب ایک آپ اکٹھے بیٹھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. کام بتائے گا آپ کو کہ مجھے کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا. اور یہ 2 درخواستیں آج کی میری گفتگو کا حاصل ہیں کہ اس مرکز کی آبادی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور اکٹھے بیٹھنے کی نہیں، بیٹھتے رہنے کی، اکٹھے بیٹھنے کی نہیں، وقتاً فوقتاً اکٹھے بیٹھتے رہنے کی کوئی نظم بنا لیں. اللہ پاک اس مرکز کو بھی آباد رکھے. اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں آنے والا دور سخت ہے، آسان نہیں ہے. دینی جد و جہد کے حوالے سے بھی، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی، اور فتنوں کے مقابلے کے حوالے سے بھی، دینی جد و جہد کے پھیلاؤ کے حوالے سے بھی، مزاحمتوں کے حوالے سے بھی آنے والا دور آسان نہیں ہے. متحد ہوں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کریں گے تو بات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. مولا کریم حاضری قبول فرما، مل بیٹھنا قبول فرما، کہی سنی باتیں قبول فرما. جو باتیں ہم نے آپس میں مل کے کی ہیں، جو باتیں صحیح ہوئی، عمل کی توفیق عطا فرما. کوئی بات ہم میں سے کسی سے غلط ہو گئی ہے، مولا کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اس مرکز کو مولا کریم آبادی نصیب فرما، رونق نصیب فرما. ہمارے اس بچے کو مولا کریم حبیب اللہ فاروقی ہمارا بچہ ہے، مولا کریم اس کے غیب سے مولا کریم اسباب فراہم فرما. علاقے کے علماء کو اس مرکز کی آبادی اور بچے کی سرپرستی کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں دین کے کام جہاں جہاں بیٹھے، جس انداز سے بھی کام کر رہے ہیں، اپنے کام جاری رکھنے کی اور آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتہ.